نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم صحیح البخاری کی پہلی حدیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب بدء الوحی کی حدیث نمبر 1۔ قال حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ اس روایت میں امام بخاری اس حدیث کو اپنے شیخ حمیدی سے بیان کرتے ہیں۔ حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے مکی اساتذہ میں سے ہیں، جن کی کنیت ابو بکر، نام عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ اور حمید بن اسامہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو حمیدی کہا جاتا ہے۔ اور حمید بن اسامہ یہ بنو اسد بن عبد العزیٰ کے بڑے خاندان میں سے ایک چھوٹا اسرہ ہے۔ امام حمیدی بہت بڑے امام اور ایک عظیم کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے کلاس فیلو ساتھی ہیں۔ امام ابن عیینہ سے علم حاصل کرنے میں یہ مکی شیوخ میں سے ہیں۔ 219 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث اپنے مکی استاد سے لی ہے، اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ قدموا قریشن، قریشیوں کو مقدم کرو۔ یہ روایت امام شافعی اپنی کتاب الام جلد 1 صفحہ 188 پر لائے ہیں۔ یہ امام زہری کے مرسلات میں سے ہے، اور مرسل روایت یہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ ایک دوسری روایت مسند احمد کی حدیث نمبر 183، آپ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوا کریں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عمیق نظر سے کہ چونکہ وحی کا آغاز مکہ سے ہوا تو اس لیے اپنی کتاب کا آغاز بھی انہوں نے اس شیخ سے کیا جو کہ مکی ہے۔ دوسرے امام حمیدی کے شیخ وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں سفیان نے بیان کیا۔ سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الحلالی ہے، جو ابو محمد المکی کی کنیت کے ساتھ معروف ہیں۔ یہ 198 کے اندر ان کی وفات ہے۔ سفیان نامی ایک اور بھی شیخ ہے، سفیان بن سعید ثوری، لیکن وہ سفیان بن عیینہ کے استاد شیخ ہیں، اور ان کی وفات 161 ہجری کے اندر ہے۔ سفیان بن عیینہ کے بعد جس راوی کا تذکرہ وہ یحییٰ بن سعید الانصاری ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری یہ صغار تابعین میں سے ہیں، اور ان کے شیخ محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی جو کہ اوساط تابعین میں سے متوسط تابعین میں سے ہیں، اور ان کے شیخ علقمہ بن وقاص لیثی ہیں جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 3 تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں۔ البتہ امام ابن مندہ نے اپنی کتاب المعرفہ میں علقمہ بن وقاص لیثی کو صحابہ میں شمار کیا ہے،
اگر وہ صحابی ہوں تو اس سند کے اندر 2 تابعی اور 2 صحابیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جو کہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہیں، جن کی شان مرتبہ اور مقام بہت عظیم ہے، اور اب اتنی تفصیل ہم جو روات ہیں ان کے بیان نہیں کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کسی دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان بھی کریں گے۔ سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں، میں نے یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر وہ یہ بیان فرما رہے تھے، وہاں یہ روایت سنی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول انما الاعمال بالنیات، آپ فرما رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی طرح کا انسان کو نتیجہ اور ثمرہ اس کا حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی وہ نیت کرے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، جو ہجرت اس لیے کرے کہ کوئی دنیا کا مال و متاع، دنیا کے اسباب و وسائل، دنیا کے مفادات اس کو حاصل ہو جائیں تو اس کو دنیا ہی حاصل ہوگی، او لِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کوئی کسی عورت کی خاطر ہجرت کرتا ہے کہ میں فلاں عورت کے پیچھے جاؤں گا، اس کی شرط اور اس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنچنے کی وجہ سے مجھے اس سے رشتہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ فرمایا کہ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، جو نیت رکھ کر انسان ہجرت کرے گا وہی کچھ اس کو ملے گا۔ اس روایت کے اندر بنیادی طور پر یہ بات بتلائی گئی کہ نیت کا خالص ہونا یہ بہت اہم چیز ہے۔ بسا اوقات نیت کے اخلاص کی وجہ سے انسان عمل کرنے والوں کے درجے، بلکہ عمل کرنے والوں کے درجے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک سفر، جہاد کے سفر سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو قدم بھی اٹھایا ہے، جو مشقت بھی برداشت کی ہے، جو سفر بھی کیا ہے، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ جہاد کا سفر تو نہیں کیا، یہ مشکلات تو برداشت نہیں کی، لیکن وہ تمام سفر میں، تمام صعوبتوں اور مشکلات میں تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر شریک ہیں۔ وجہ ان کی نیت بھی جہاد کے لیے آنے کی تھی، لیکن اپنی کسی شرعی مجبوری اور عذر کی وجہ سے وہ نہ شریک ہو سکے۔ تو ثابت ہوا کہ نیت کے اخلاص کی وجہ سے بسا اوقات انسان عمل نہ بھی کر سکے تو تب بھی اس درجے کو پا لیتا ہے، اور نیت کی وجہ سے بظاہر دیکھنے کے اندر ایک معمولی کام ہو لیکن اس کا اجر و ثواب بہت عظیم انسان پا لیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آگے یہ روایات آئیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک آدمی کو بڑی لہروں بحروں کے ساتھ پھرتا ہوا دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس نے ایک شاخ جو کانٹے دار آنے جانے والوں کو پریشان کرتی تھی اس کو کاٹ کر پھینک دیا، اس ایک اخلاص کی بنا پر کہ اللہ کے بندوں کو اذیت اور تکلیف سے بچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنتوں میں پہنچا دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری روایت، ایک فاحشہ عورت، اس نے ایک کتے کے بچے کو اس کے منہ کے اندر چند قطرے پانی کے ڈال دیے تو اللہ نے یہی اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ تو اخلاص کے ساتھ انسان
دیکھنے کے اندر عمل چھوٹا بھی ہو تو بڑے بڑے درجات پا لیتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں تو پہاڑوں برابر نیکیاں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت مشہور آپ حضرات نے سنی ہے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر گھسیٹ کر جن کو پھینکا جائے گا وہ ایک جہاد کرنے والا مجاہد، اسی طرح قاری قرآن، اور وہ بہت بڑا سخی ہوگا، چونکہ ان کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہ تھے، ریاکاری، شہرت، دکھلاوے کے لیے تھے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی لوگ جہنم کی طرف چلا کر لے جائے جا رہے ہیں اور ایسے ریاکاروں کو گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت پر خوب غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اس مختصر حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر 7 مرتبہ لائے ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت آپ کو دیکھیے تو اس ایک حدیث سے 7 جگہ لا کر 7 مسئلے جو حل کیے ہیں۔ مثلا اس جگہ کتاب بدل وحی کے اندر لائے ہیں کہ وحی کی ابتدا ثابت امام صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بنیاد وہ اخلاص نیت ہے، تو میں بھی اپنی کتاب کی بنیاد اسی پر رکھتا ہوں، اور ہر ایک قاری کو اور ہر ایک سامع کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کی ابتدا جو ہے وہ اخلاص نیت سے کرے۔ اس کے بعد یہی کہ حدیث جو ہے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں کہ ایمان جس طرح زبان کا اقرار اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس طرح نیت کا اخلاص، دل کی تصدیق، اس کا بھی اس کے اندر شامل ہونا لازمی ہے۔ اگر صرف اقرار ہی ہو، دل کے اندر تصدیق نہ ہو، دل کے اندر اخلاص نہ ہو تو ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ اسی طرح کتاب اقراء و جبر کے اندر بھی انما الاعمال بالنیات لائی ہیں۔ اگر کوئی جبراً کسی کو کلمہ کفر پر آمادہ کرے، اس کو گن پوائنٹ پر کلمہ کفر اس کے زبان سے کہلائے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کہہ دے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال یہ کیا کہ وہ بالکل مسلمان ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اس کی اسلام ایمان والی ہے، صرف ایک جان بچانے کے لیے اس نے اگر کلمہ زبان سے اسلام کے منافی کہہ بھی دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ حدیث کتاب الطلاق کے اندر بھی لائے، یہ مسئلہ ثابت کیا اگر کسی جبراً طلاق کہلوا لی جائے، گن پوائنٹ پر اس پر اسٹامپ پر سائن کروا لیے جائیں، یا زبان سے طلاق کا لفظ کہلا بھی دیا جائے، کیا جبری طلاق ہو جائے گی؟ تو امام بخاری نے حل بیان فرمایا کہ جبری طلاق واقع نہ ہوگی۔ دلیل یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیت پر ہے، اس کے نیت طلاق والی نہ تھی، اس لیے نیت شمار نہ ہوگی۔ اسی طرح کتاب النکاح کے اندر بھی امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں کہ اگر کوئی جبراً نکاح ایجاب قبول کروا بھی لے، بچی سے اس کے ولی سے سائن دستخط کروا بھی لے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ امام بخاری فرماتے کہ نکاح نہیں ہوگا۔ دلیل انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیت نکاح کی نہیں تھی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتاب الحیل کے اندر اس روایت کو لائی ہیں کہ اگر کوئی حیلہ سازی کرے، کسی کو کوئی چکمہ دے کر کچھ کا کچھ کروا لے، تو کیا وہ عمل اسی طرح جس طرح اس نے کیا ہے، کروایا ہے، اس طرح کام شرعی طور پر اس کا کوئی اثرات ہوں گے؟ امام بخاری فرماتے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح کتاب العتق کے اندر کہ غلام کو آزاد کرنا، کوئی جبراً کوئی کہے کہ اپنے غلام کو آزاد کر دے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے غلام آزاد کیا، تو کیا وہ غلام آزاد ہوگا یا نہیں؟ امام بخاری فرماتے کہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ دلیل انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی روایت کو مختلف جگہ پر لا کر امام بخاری نے کتنے مسائل سمجھا دیے ہیں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم فقاہت اور مسائل کا استنباط اور استدلال۔ البتہ یہ بات ہے کہ سند ہر جگہ الگ لائی ہیں، ایک سند سے نہیں،
سند کا بھی فرق ہے اور بعض جگہ متن کا بھی فرق ہے، اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عظیم علم پر ان کی گرفت اور تمام روایات کا استحضار ہے کہ جتنی جگہ بھی لائے ہیں نئی سند کے ساتھ اس کو لائے ہیں، تو ان تمام سندوں میں سے جو انما الاعمال بالنیات ہے اس کے اندر سب سے پہلی سند اپنے شیخ حمیدی سے لائے کہ جو کہ مکی شیخ ہیں۔ باقی اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب کے عظیم مناسبت بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث کا باب سے کیا ربط اور تعلق ہے، اس سے کیا کیا مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں اہل علم نے کئی قسم کے مناسبتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت تو یہی کہ امام بخاری اصل کے اندر یہ تمہید کے طور پر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے نیت کا خالص ہونا لازمی ہے، تو اس لیے میں بھی خود اپنے آپ کو بھی یہ درس دیتا ہوں کہ آپ بھی نیت خالص کریں، اور قارئین کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اس عظیم کام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی نیت کا زاویہ وہ درست کر لیں، صرف ایک اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ دوسرا یہ بھی مناسبت بیان کی گئی کہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر خطبے کے طور پر بیان کی ہے، تو اگر یہ خطبۃ المنبر بن سکتی ہے تو خطبۃ الکتاب بھی، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس مختصر حدیث کو اپنی پوری جامع عظیم کتاب کا ایک خطبے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبۃ المنبر کی حیثیت سے تھی، اسی طرح یہ صحیح بخاری کی خطبۃ الکتاب کے طور پر ہے۔ اسی طرح تیسری توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ حدیث اور اس کے ساتھ جو پہلے امام بخاری نے آیت پیش کی تھی انا ارسلنا والی، ان دونوں کو ملا کر یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ ملایا جائے تو نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کی طرف بھی اور گزشتہ تمام انبیاء کی طرف ہم نے وحی نازل کی، اور وحی کا لب لباب بنیادی چیز کیا تھی کہ ان الاعمال بالنیات، تمام اعمال ان کا دارومدار نیتوں کے ساتھ ہے، جیسے تک سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی اسی بات کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اسی بات کا ہمیشہ سے تعلیم دی گئی ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک ہر امت کو یہی سبق کہ صرف ایک اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے عبادت اور ریاضت کریں۔ چوتھا سبب، چوتھی مناسبت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاص کے ساتھ اپنی امت کا غم لے کر اپنا گھر چھوڑ کر غار حرام میں جا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں نبوت سے پہلے کے حالات سے آپ واقف ہیں، نیکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جرم ہی جرم تھے، تو اس طرح کے حالات معاشرے کے دیکھ کر آپ بڑی گھٹن اور تنگی محسوس کرتے، دن رات سوچتے رہتے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہی غم اور پریشانی لے کر آپ گھر کو چھوڑ کر دور غار حرا کے اندر جا بیٹھتے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ کا گھر سے ہجرت کر کے اپنے غار حرا تک جانا اور وہاں جا کر قوم کی اصلاح کے لیے سوچنا، یہ غم اور فکر رکھنا، یہ سبب بن گیا وحی کی ابتدا کا۔ تو جب ہمارے پیغمبر نے امت کے لیے اس قدر غم کیا، نبوت ملنے کے بعد تو جو آپ کا غم اور پریشانی تھی امت کے لیے وہ تو تھی ہی، لیکن نبوت سے پہلے بھی قوم کی اصلاح کے لیے کس قدر آپ غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ تو جو انسان قوم کی ہمدردی اور غم لے کر تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچے تو اللہ کوئی سبیل، کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، اس کے لیے رہنمائی اس کی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ پانچواں نمبر کہ اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ بیان کی گئی کہ وحی عمل کے لیے ہوتی ہے، وحی اس لیے کہ اس کے مطابق عمل ہو، اور عمل کی درستگی کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، تو اس لیے وحی باب و بدل وحی اور اس حدیث کی آپس میں مناسبت کہ وحی عمل کے لیے اور عمل کی اصلاح کے لیے نیت کا خالص ہونا لازمی ہے۔
چھٹی مناسبت جو اہل علم نے بیان کی کہ وہ یہ ہے کہ وحی یہ وحبی چیز ہے، یہ کسبی نہیں کہ انسان محنت کوشش کر کے عبادت اور ریاضت کر کے وہ نبوت حاصل کر لے، ایسی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو یہ ہے تو وحبی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ یہ عطا اس کو کرتا ہے جس میں تمام کمالات کی اعلیٰ صفات ہوں، دیتا اللہ اس کو ہے جس کے اندر تمام خوبیاں تمام کمالات اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تو اعلیٰ کمالات اور خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی وہ نیت کا اخلاص ہے، نیت کا خالص ہونا یہ سب سے بڑی اور عظیم خوبی ہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات کو یہ باب و بدل وحی کے ساتھ یہ ایک عظیم مناسبت اور گہرا ربط بھی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ حدیث انما الاعمال بالنیات یہ اور اس طرح کے 3 روایات اور ہیں، یہ کل 4 روایات یہ تمام کے تمام اسلام کا عمود ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، یعنی گویا کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد وہ 4 حدیثیں 4 روایتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی انما الاعمال بالنیات یعنی صحیح بخاری کی یہ پہلی روایت، اور دوسری من حسن اسلام المرء کہ ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دینا جو لا یعنی ہوں، بے فائدہ، جن کا دین یا دنیا کا فائدہ نہ ہو، ایسے کاموں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2317۔ تیسری الحلال بین والحرام بین، لمبی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 آگے آ رہی ہے۔ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان کے بین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو جس نے وہ شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنا دامن جو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ چوتھی جو ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4102 ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ و طمع چھوڑ دے، اس سے بے نیازی اختیار کر، اللہ تو اسے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ 4 روایتیں جو ہیں انتہائی مختصر اور پوری کی پوری اسلامی تعلیمات کا یہ لب لباب ہیں، ان کا یہ عمود اور بنیاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت جو لائی ہیں یہ سندی حیثیت سے یہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یحییٰ بن سعید کے بعد جتنے بھی راوی ہیں، یعنی یحییٰ بن سعید انصاری، اس کے بعد محمد بن اسماعیل تیمی، اس کے بعد علقمہ بن وقاص لیثی، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام اکیلے اپنے اپنے ادوار میں بیان کر رہے ہیں، ان کے طبقے میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں۔ تو جس کو کسی طبقے کے اندر ایک راوی بیان کرنے والا ہو تو اس کو غریب کہا جاتا ہے، لیکن غریب حدیث وہ حجت اور دلیل ہے، صحیح اور ضعیف یہ الگ چیز ہے، اور غریب مشہور اور متواتر ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو غریب مشہور عزیز یہ تمام کے تمام صحیح روایات کی، مقبول روایات کی یہ قسمیں ہیں۔ امام حاکم کا یہ کہنا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے کہ وہ اپنی الجامع صحیح کا در کوئی روایت بھی عزیز کے درجے سے کم نہیں لائیں گے، یہ امام حاکم کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری کی پہلی حدیث بھی اور اسی طرح آخری حدیث بھی یہ دونوں ہی غریب ہیں۔ عزیز وہ ہوتی ہے جس کو کسی طبقے کا 2 راوی بیان کرنے والے رہ جائیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ مشہور یا عزیز روایات ہی لائیں گے، اور غریب یعنی جس کو کسی طبقے کے اندر ایک راوی بیان کرنے والا رہ جائے اس کو بیان نہیں کریں گے، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ غریب روایات یہ بھی مقبول ہیں، اور تمام کے تمام مقبول جو روایات ہیں امام بخاری نے صحیح ہوں، مقبول کے درجے کو پہنچی ہوں، ان کو درج کیا ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کے اندر ایک اور خوبی بھی ہے کہ انہوں نے
तसरीह के जितने भी सीगे हैं वो इसके अंदर जमा कर दिए हैं। मसलन तसरीह के सीगे हद्दसना, अखबारानी, सामिया, समीत हो, ये तमाम के तमाम जमा कर दिए हैं, यानी ऐसी सनद लाए हैं जिसके अंदर ये तकरीबन तहदीस के सीगे तमाम के तमाम ही आ जाएं। अखबाराना और हद्दसना इसके अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तो कोई फ़र्क नहीं करते, अलबत्ता इमाम मुस्लिम ने हद्दसना और अखबाराना का ये फ़र्क बयान किया है। अगर शेख किरात करे और शागिर्द सुने तो उस वक्त ये हद्दसना या हद्दसनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब शागिर्द किरात करे और उस्ताद सिमा करे उसके लिए अखबारनी या अखबारना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी सही बुखारी की पहली रवायत। इसी तरह हमारा आगे सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ दर्जा बदर्जा चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नीयत इस मामले के अंदर इंतहा दर्जे की इखलास वाली करके जो इखलास के नताइज मिलते हैं, अजर व सवाब मिलते हैं, अल्लाह ताला हमें भी वो नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।